جس شخص نے کعبہ مقدسہ کا حج کیا اور تمام گناہوں سے پاک رہا تو اس بچے کی طرح ہے جس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ تو ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس شخص نے اپنی خوشی سے ایسا کیا تو اللہ قدردان اور بہتر جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی 5 چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے صفا، دوسری چیز ہے مروہ، اور تیسری چیز ہے شعائر اللہ، اور چوتھی چیز ہے حج، اور 5ویں چیز ہے عمرہ۔ صفا کا لغوی معنی ہے چکنا پتھر، اور مروہ کا معنی ہے سفید پتھر۔ صفا اور مروہ اصل میں کعبہ مقدسہ کے سامنے 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ نے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ دوڑ لگائی، اور انہوں نے آب و گیا میدان میں پانی کے لیے دعا کی تھی، جسے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا اسے قیامت تک کے لیے دین کی علامت اور نشانی اور یادگار کے طور پر قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے محفوظ فرما دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، صفا کو صفا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، اور مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں اس پر آپ کی شریک حیات حضرت حوا بیٹھی تھی۔ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اس سے مراد دین کی علامتیں ہیں، خواہ وہ علامت مکانیہ ہو جیسے خانہ کعبہ، عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، مساجد وغیرہ، یا علامت زمانیہ ہو جیسے رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ وغیرہ۔ یہ دوسری علامات دینیہ ہیں جیسے کہ اذان، نماز، روزہ، جماعت، ختنہ وغیرہ۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حج کیا ہے۔ حج کا معنی قصد یعنی ارادہ ہے۔ شریعت میں احکام حج مثلا طواف، سعی، عرفہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا ارادہ کرنے کا نام حج ہے۔ اور عمرہ کیا ہے؟ عمرہ کا معنی زیارت ہے۔ اصطلاح شرع میں مقرر کیے ہوئے احکام ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا نام عمرہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت نصب تھے، ایک کا نام اصاف، دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ کافر جب ان پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے تو یہ بتوں کی تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے، چنانچہ مومنین کافروں کی یہ مشابہت کے ڈر سے صفا مروہ کا طواف کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس وہم اور غلط خیال کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ کے طواف میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی مشرکین بتوں کے لیے طواف کیا کرتے تھے، اور مومنین محض اللہ کی رضا اور اس خوشنودی کے لیے اس کا طواف کرتے ہیں۔ صفا مروہ کا طواف یہ مومنین کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو شخص صفا مروہ پر دوڑیں تو اسے چاہیے وہ اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر مشاہدہ الہی میں ڈوب جائیں،
اور اپنی نگاہوں کو نفسانی قدرتوں کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اسے کہتے ہیں حاجی۔ صفا اللہ سے ملاقات کا مقام ہے۔